السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ پانچویں پارے کا تیسرا جزو ہے، یہ تیسرا لیسن ہے، آیت نمبر 82 سے آنورڈ 113 تک یہ لیسن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن تدبر و غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو قرآن کو پڑھنے والا ہے وہ اس پہ غور و فکر کرے، اس پہ تدبر کرے، اس پہ اپنا ٹائم لگائے، پونڈر اپون، کنسنٹریشن دے، اس کے اندر کی چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرے، تو وہ جوں قرآن کو پڑھے گا ہی ول فال ان لو ود دس بک، کیونکہ اس میں جو باتیں ہیں جو اس میں کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب سے قرآن پاک دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک تمام امور اس میں آپ اس کی آیات سے، اس کے کیریکٹر سے، اس کی باتوں سے آپ اس اپنی سچویشن کے ساتھ اس کو آپ مرج کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی معجزاتی کتاب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبوت کی صداقت پر یہ دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے یہ قرآن۔ اور اس کے بعد آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت 83 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جی، میڈیا سٹڈیز سے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایک خبر کو بریکنگ نیوز بنا دینے میں سب سے بڑا اور اہم رول اس خبر کو پھیلانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سنسنی پھیلا دیتے ہیں۔ تو چونکہ اب مسلمان جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ کسی ملک میں مسلمان جا رہے ہیں، تو اس صورت میں اب جو منافقین تھے وہ اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ خبر پہنچے اور ہم اس کو لوگوں میں پھیلا دیں۔ تو اس قسم کے جو افواہیں پھیلانے والے جو عناصر ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ اسٹیٹ کے یا ملک کے وفادار نہیں ہوتے، خواہ وہ کوئی اینکر پرسن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر خبر ہر انسان کو دی جانی ضروری نہیں ہوتی بیسیکلی، اور ہر بندہ ہر خبر سے واقفیت اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ اس ریفرنس پہ پڑھتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی رائٹ انٹینشنز ہر بندے کو بتائیں، تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب آپ کسی غزوے پہ جاتے تھے تو آپ توریا کرتے تھے، یعنی کہ جانا، اگر فرض کریں سے آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ اس راستے سے پوچھتے جائیں کہ اسلام آباد کا راستہ کدھر ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس بندے نے اسلام آباد جانا ہے تبھی تو یہ اسلام آباد کا راستہ پوچھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے غزوہ فتح مکہ میں گئے تھے تو عام فوج کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، بس انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اور آپ نے سخت اور کڑی نگرانی کروائی، کوئی بندہ یہ اپنی تیاری کی خبر بھی، جانے کی خبر تو دور کی بات ہے، مشرکین تک نہ پہنچائے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے، حکیمانہ بات ہے کہ اپنی ہر انٹینشنز کو پورے طریقے سے کسی کو بھی مت بتا دیں، کیونکہ اس میں بہت سے دوسرے فیکٹرز کاؤنٹ کر جاتے ہیں کہ آپ کی اگر وہ خبر، جس طرح کہ غزوہ خندق میں جب کہ انہوں نے یہودیوں نے بدعہدی کر دی تھی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر عام مسلمانوں تک نہیں پہنچائی تھی۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے جو بھی میڈیاز کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور ہم خود بھی چونکہ آج کل سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس آیت سے ہمیں بہت سے جو ہے ملتے ہیں لیسنز۔ نمبر 1 یہ کہ ویڈیو کو وائرل کر دینا بنا سوچے سمجھے آگے فارورڈ کر دینا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز، آپ نے ہر ایک خبر پر، اگر آپ کو ایک خبر پہنچی ہے تو آپ نے اس خبر کو اس وقت تک نہیں ماننا جب تک کہ آپ کو اس کے سورس کا پتہ نہ ہو کہ یہ خبر پاس کرنے والے بندے کا کیا مقام ہے۔ تو اس لیے جو خبر ہے اس کو اوریجنل اور اوتھینٹک سورس سے ہی آپ کے پاس آنی چاہیے، اور اسی خبر پر آپ یقین کریں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا، یہ کسی بھی آرگنائزیشن کو ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس ایک میڈیا ونگ ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو آپ کے آفیشیلی خبریں پاس کرے، جیسے کہ افواج پاکستان کا ایک آفیشیل جو ہے اسپوکس پرسن ہوتا ہے، ISSR جو بھی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے، اور عام بندے خبر کو یوں مت پھیلائیں، کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا نا، آپ کی بہت سی انرجیز اور ٹینشنز جو ہیں نا وہ ایسے ہی ویسٹ ہو جائیں گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 84 میں کہ اپنی اللہ کے راستے میں لڑیے، کیونکہ آپ کو مکلف آپ کی جان کا ہی کیا جائے گا، یعنی کہ کسی دوسرے انسان کا فیل ہو جانا، جو کہ آج کل لوگ کرتے ہیں کہ ایسے آپ کو کوئی جاب دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ایسے ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں جو ڈویبل ہی نہیں ہوتے۔ اور اگر فرض کریں کہ ایک ٹیچر ہے
جسے کہتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں 100% بچے پاس ہونے چاہیے، اگر اس نے 100% کو پاس کروا دیا تو اتنے پرسنٹ اے میں جانے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا، کیونکہ انسان کی اپنی ہر انسان ہدایت کو یا کسی بھی انسان کے دیے گئے علم کو اپنے حساب سے لیتا ہے اور اس کی اپنی موٹیویشن ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی تحریص کیجیے. تحریص کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ ان غلطیوں پر فوکس کرنا ہے جو کہ ان کے مقصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک پتہ چل گئی ہمیں امپروومنٹ کی، کہ آپ کو جب کوئی چیز غلط آپ سے ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ نے پھر اپنی غلطی پہ فوکس کرنا ہے، اور ایسے ہی نہیں بلائنڈلی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی. تو اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو فوجی ٹریننگ کرتی رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جنگ اس وقت تمہاری سوسائٹی میں ہے اور یو آر اپریہینڈنگ دا شیڈوز آف وار ان یور سوسائٹی، تو یہ مت سوچو کہ یہ بہت کوئی مستقل رہنے والی سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ سچویشن کو بدل دے. اب آگے آ جاتی ہے آیت نمبر 85 ریکمنڈیشن کے حوالے سے، کہ جو کوئی اچھی ریکمنڈ کرتا ہے تو اس کو اس کی ثواب میں سے حصہ ملے گا. تو اس لیے اگر آپ ہیں، میں ہوں، ہم کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کو نوکری دلوا سکتے ہیں، کسی کی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، کسی کا جائز کام پھنسا ہوا کروا سکتے ہیں اپنی ریکمنڈیشن سے، تو آپ کو ضرور کر دینا چاہیے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہاں پر ہمیں سنت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آتا تھا جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو آپ ریکمینڈ کر دیتے تھے اس کو، آپ اپنے صحابہ کو، کہ یہ بندہ آیا ہے میرے پاس، اگر کوئی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے تو پلیز ضرور کر دیں. تو یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں یہ ضرور آپ بھی کر دیا کریں اف یو آر ان اے پوزیشن ٹو پے ڈیسائسو رول ان اے پرسنس لائف. ٹھیک ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں آپ ہیں. لیکن آبویسلی اس کی پکچر ابھی نامکمل ہے. اگر آپ کسی اف یو ہیو دس انفلوئنس، تو آپ کسی غلط بندے کو پروموٹ نہ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ریکمینڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے فیس بک کے پیجز کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی اچھے گروپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی اچھی پوسٹ پر کسی اچھے انسان کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. سو یو کین ڈو اٹ. تو یہ وہی بات آئے گی کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. آگے آ جاتی ہے بات تحفہ دینے کی. تو اتنی پیاری باتیں مجھے سورۃ النساء سے پڑھ کر ایک آیت اپنی ذات میں مکمل ایک ہول ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحفہ دے نا السلام علیکم کا، تو اس سے اچھا تحفہ اس کو ریٹرن کرو یا اس جیسا ہی کر دو. تو اگر آپ گریشیسلی کسی کو سلام کرتے ہیں اور وہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں، تو آپ یقین مانیں ایک چھوٹی سی ٹپ ہے. اگر آپ کسی ایک جگہ پر نئے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کسی یونیورسٹی میں آپ نے نیو ایڈمیشن لیا ہے، آپ نئے ہیں، آپ نے کسی نئی جگہ پر گھر بنایا ہے، آپ نے نئی جگہ پر دکان لی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا اپنے واقفیت بنانے کے لیے. کسی کو انوائٹ کریں یا کسی کو گفٹس دیں، بس آتے جاتے گریشیسلی مسکرا کر جو بھی بندہ راستے میں مل رہا ہے اس کو سلام کرتے جائیں. آپ کے تیسرے چوتھے پانچویں دن کے بعد وہ بندہ آپ کا واقف بن جائے گا. اس لیے لوگ کہتے ہیں جی ہاں میں فلانے سے کام کروا سکتا ہوں، میرے سے سلام دعا ہے. تو آپ کی اسے واقفیت بن جائے گی، اور پھر جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو فرشتے سلام کریں گے، ان کو اللہ کی طرف سے سلام آئے گا. اور یہ ہم امت مسلمہ کی امتیازی شان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں. تو سلام قبل الکلام. کال کرنی ہے، کسی سے ملنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کسی کی دکان پہ کوئی چیز لینے جانا ہے، کسی کے گھر میں آپ گئے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے السلام علیکم سے بات کا آغاز کیجیے. اور پیرنٹنگ ٹیکنیک میں اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیے، یہ ادب ہے. چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے، تھوڑے زیادہ کو سلام کریں گے، سوار پیدل کو سلام کریں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری محفل میں کسی ایک کو سلام کر دینا بھی کافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اچھا جی، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. قیامت کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی بات میں کوئی سچا نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ مومنوں تم منافقین کے بارے میں دو رائے کیوں ہو گئے ہو؟ ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا. اوندھا مطلب جانتے ہیں نا، منہ نیچے گر کے، جسے آپ کہتے ہیں نا منہ پنے، ایسے وہ گریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہ کے بل وہ گریں گے، برے طریقے سے گریں گے. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھو. اور وہ منافق کیا ہیں؟ اب ان کے اندر کی پھر وہ بیڈ وش. تو ریپیٹیشن قرآن پاک میں جو ہے نا، بار بار ہم ایک ہی ٹاپک کو کبھی کس کانٹیکسٹ میں پڑھیں، کبھی کس کانٹیکسٹ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھول جانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈرز کے طور پر ایک بات ریپیٹ کی ہے. اسی نفسیاتی اصول کے تحت اشتہارات چلائے جاتے ہیں ریپیٹ کر کے، اور اسی نفسیاتی اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اذان کہی جاتی ہے. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خود بھی کافر ہیں،
اور تمہارے بارے میں بھی بیڈ وش کرتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، تو اس لیے ان سے کبھی بھی دوستی مت کرنا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں تمہارے پاس نہ آ جائیں۔ یہ چونکہ شروع کے ایام میں مسلمانوں کو مجتمع ہونا تھا ایک مرکز پر، اس لیے اٹ واز اے پری ریکویزٹ، یہ ایک بہت لازمی شرط تھی کہ سب لوگ مدینہ میں آ کر جمع ہو تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہاں پر کہا کہ مکہ کے لوگ تمہارے لیے اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ وہ مدینہ میں آ کر تمہارے ساتھ تمہارے کاز میں تمہاری ہیلپ نہ کریں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر ان کو مسلمان نہ سمجھو، ان کو کافروں کے حلیف سمجھو، تو ان کو کافر سمجھ کے ہی ڈیل کرو، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ اپنی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کے عقائد میں بھی اور آپ کے اعمال میں بھی بہت سی جگہوں پر ان کی ذات کا پرتو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں ان کو کبھی بھی آپ نے اپنا دوست نہیں بنانا سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے۔ تو کافر وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کافر تم سے جھگڑا کرتے ہیں اور وہ تمہارے دین کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے ہیں، پھر وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو پکڑ کر مارنا چاہیے۔ اب دیکھیے جی کہ یہ وہ آیات ہیں جن کو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تو یہ سیمینٹکس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے لینگویج کی، جس میں آپ کسی بھی ورڈ کا میننگ دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی بھی ورڈ کا میننگ دیکھنا ہے اور اس کو کانٹیکسٹ سے باہر نکال کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس ورڈ، اس لائن، اس فریز کو مکمل طور پر معنی نہیں پہنا سکتے۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ایک شرط ہوتی ہے میننگ انڈرسٹینڈ کرنے کی، وہ ہوتی ہے اس کی کانٹیکسٹ۔ تو کانٹیکسٹ میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ وہ لوگ جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں اور تمہارے خلاف کافروں کے مددگار ہیں، ان کو کافر ہی سمجھو گے حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں۔ ہاں اگر وہ کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کی اور تمہارے درمیان وعدہ ہو، تو پھر یا اس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل گرفتہ ہیں، اپنی قوم سے بھی لڑنے سے وہ عاجز ہو چکے ہیں اور تم سے بھی، تو پھر ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تم پر صلح کا پیغام ڈال دیں تو ان کو چھوڑ دو۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، جب بھی ان کو فتنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بین ہیں، کچھ لوگ تو ہیں نا بڑے صلح پسند سے ہوتے ہیں کافروں میں بھی، آپ کے ہر دینی شاعر کا احترام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر نا یہ دونوں جذبات ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی مسلمانوں کے خلاف کبھی کبھی بول پڑتے ہیں اپنی کمپنی کی وجہ سے، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری دوستیاں بڑی واضح ہونی چاہیے۔ وہ کافر جو کہ کبھی کبھی تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، زیادہ دشمنی کے قائل ہیں، تو اس وقت اب تم نے انتظار کرنا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو تم سے نہیں روکتے، تم پر صلاح کا پیغام نہیں ڈالتے، اپنے ہاتھ تم سے نہیں روکتے، تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، کیونکہ ان کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے تم کو واضح طور پر ایک دلیل دے دی، غلبہ دے دیا، کیونکہ جب کسی کو نہ مارنا بھی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو مارنا ہے تو پھر ماریں۔ کیوں؟ اس کی چھوٹی سی مثال لیں کہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ تو امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن کبھی کبھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، اگر یہ نہیں کاٹا جائے گا تو یہ باقی جسم کو بھی خراب کرے گا، تو ہم خود جا کر ہاتھ کٹوا کے آتے ہیں، خود جا کر پاؤں کٹوا کے آتے ہیں لوگ۔ تو ایسے ہی معاشرے میں لوگ ہیں جن سے اپنے معاشرے کو آزاد کرنا چاہیے، اور کسی مومن کے لیے لائق نہیں کہ کسی مومن کو خطا سے قتل کر دے۔ قتل خطا کی سزا کا یہاں پہ ذکر آ گیا جی۔ اب قتل خطا کیا ہے کہ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا اور نہ ہی آپ نے کسی ایسی چیز سے ہٹ کیا، لیکن وہ خطا سے مر گیا، یعنی کہ آپ سے بھول چوک ہو گئی، تو قتل خطا کی سزا میں پھر دیت، قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ اس کی دیت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے کفارہ ہوگا، دیت اور کفارہ ہوگا، لیکن قصاص نہیں ہوگا۔ اور اس کی بھی ڈیفرنٹ فارمز ہیں، جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیت کیا ہے، 100 اونٹ کے برابر ہے، جو بھی قیمت بنتی ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور اس کا قصاص اس کا نہیں ہوگا، کفارے کے طور پر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ قتل خطا کے طور پر بھی اگر کسی نے بلا مثلاً کہ کوئی جس طرح دیکھیں نا کہ قرآن ایک بالکل یونیورسل بک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے کبھی کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا تو مریض کی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی، کبھی کبھی کوئی ڈرائیورز ہیں جن کی گاڑی کے نیچے کوئی انسان آ کے مر گیا، تو اس صورت میں پھر یہ نہیں ہے کہ یو ول ناٹ لیٹ اٹ گو اور چھپ جائیں گے، اپنی اس کے ورثاء کو پہلے مکمل طور پر اس کی دیت ادا کی جائے گی، اور اگر اس کے ورثاء دیت معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو پہلی صورت میں تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، لیکن چونکہ آج کے دور میں کوئی ایسا غلام کا سسٹم نہیں، تو اس کی پھر آپ نے اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے کہ اپنے 60 ڈیز کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اس میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر شروع سے شروع کرنے پڑیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، اور جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بالکل فائنل ایک بات ہمیں بتا دی گئی کہ قتل عمد کی سزا دائمی دوزخ ہے، کہ اللہ نے اس پر غضب کیا، اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے عذاب علیم تیار کیا۔ اس کے بعد آگے آ جائیے آیت نمبر 94 پہ۔ اس آیت نمبر 94 میں اس کی تفسیر صحیح البخاری میں یوں آتی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی تھوڑی بکریوں کے ساتھ جا رہا تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے تو اس نے اس کو السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اس کو قتل کر کے اس کی بکریاں لے لیں، اس پر اللہ نے آیت نازل کی۔ تو یہ ہوتی ہے ہر کمیونٹی میں اوور سمارٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ آپ نے ان کو انسٹرکشنز ہی نہیں دی ہوتی اور وہ خود بخود سے ایفیشینٹ بن کے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ ایک ٹیم لے کر چل رہے ہیں اور ایک بندے کو آپ نے انسٹرکشنز ہی نہیں دی اور اس کے وہ اپنے دل سے سوچ رہا ہے کہ یہ بھی ایسا بھی ہم کر لیں، تو لازمی اس بندے کو ڈیل کیجئے، اس کو اس کے حال پہ نہ چھوڑیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں آپ چل پھر رہے ہیں اور کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ سو آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا، آپ اس کے اندر نہیں گھس کے دیکھنا کہ یہ اب مسلمان ہے تھا کہ نہیں تھا، اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، کتنے پرسنٹ ہے، کتنے کم پرسنٹ نہیں ہے۔ دل کی حالتیں آپ کے غیب امور میں سے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جب کوئی ظاہر پر معاملہ ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں منافق بیٹھتے تھے، ان کو بائی نیم پتا تھا، لیکن آپ نے ان کے ظاہر پر معاملہ کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم سے السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ چلو جی آ گئے ہو سلام قبول کر کے سلام کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی پیاری مجھے آیت لگی، اس لیے کہ جو ذرا کچھ لوگ دین کے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عطا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر شیطان ان کو دوسری طرف سے آ کے اٹیک کرتا ہے کہ وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے ایک واقعہ میں نے پڑھا، حکیم لقمان جا رہے تھے نماز پڑھ کے، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھا کتنے غافل لوگ ہیں جو ابھی بھی نماز صبح کی نماز کے وقت بھی نہیں اٹھے، تو اس کے فادر نے اسے یہ بات بولی کہ اگر آپ نے اس لیے نماز پڑھی ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو ادنا سمجھتے، تو آپ کی نماز کا آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو ججمنٹل ہونا ہے نا، اور اپنے آپ کو بڑی کچھ چیز سمجھنا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا تو بڑا مقام بلند ہے، اور ان کو تو بیچاروں کو نقرات آتی ہے نا، ان کو ترجمہ آتا ہے، تو یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تو کبھی بھی تحقیق کیے بنا کسی بھی انسان کو کافر یا مومن کہہ دینے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آگے جی آ جائیے آیت نمبر 95 پہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو بیٹھ کر آرام سے تسبیحات کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، وہ مومن جو کسی بھی کافر کو لیے کہ آنکھوں میں کھٹک نہیں رہے، اور ان کے لیے دین اسلام کی سرحدوں کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، اور بس بیٹھے ہوئے ہیں، اجر ان کو بھی ملے گا ان کی عبادات کا، ان کی ریاستوں کا، ان کے ذکر اذکار کا، لیکن جو مجاہد ہیں نا، ان کے درجے بڑے بلند ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کر سکتے ہیں۔ آج کا دور ایسا دور ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایبیلٹی ہے، آپ اس میں سے کچھ وقت اللہ کی کتاب کو آگے پہنچانے میں اور اس کے دین کے لیے صحیح معنوں میں کام کرنے میں گزاریے، اور صرف اپنی آخرت کا زیادہ راہ بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، جو بھی جہاد کرنے والے ہیں، وہ فیلڈ میں ہوں، وہ قتال میں ہوں، وہ قلم سے کر رہے ہیں، وہ اپنی انٹرنیٹ کی ایپس کے تھرو کر رہے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے فضل عظیم کا۔ آیت نمبر 96، اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ آگے آ جاتی ہے بات 97 آیت کہ بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں فورس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم کس حالت میں تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں ناتوان تھے، اور وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ اس میں ہجرت کر جاتے۔ تو لیم ایکسکیوزز اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو اپرچونٹیز تھیں، آپ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے تھے، آپ کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے تھے، آپ کو دین
دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اپنی روٹین میں چینج کر کے آپ یہ کام کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا تو آپ اللہ کی نظر میں گناہ گار ہیں اور مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف ایک سمبل کے طور پر لیجیے نا، وہ ہجرت، کہ ہجرت نہیں ہم کر پائے، کیوں نہیں کر پائے؟ جی ہم تو مسکین تھے، ہم تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نا اپنی لیزینس کی وجہ سے اپنے کمفرٹ زونز نہیں چھوڑ سکتے، تو اس لیے ان کو پھر اپنی روٹین کو ڈسٹرب کرنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ ان کی نیچر ہی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام کے لیے پینز لے سکتے ہوں۔ تو پھر اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈیل کرتے ہوئے بڑا غصے کا اظہار کیا ہے کہ فرشتے ان کو موت کے وقت ہی ڈانٹ کر ان کی روحیں نکالیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ایک اچھا کام صرف اپنی بیڈ چوائس کی وجہ سے، اور اس کو اس لیے کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا تمہارے لیے، یو کوڈ ہیو ڈن اٹ، تم اس کو کر سکتے تھے، تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک نیکی کا کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، دے ہیو دی اپرچونیٹیز، دے ہیو ٹائم، لیکن وہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے۔ ہجرت کا لفظ مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ تو جب آپ کو کوئی غلط راستہ ایسی جگہ ملے نا جہاں پہ آپ کا دین محفوظ نہیں، تو اس جگہ کو چھوڑ دیا کیجیے، خواہ وہ کوئی پروفیشن ہے، خواہ وہ کوئی دوست ہے، خواہ وہ کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے، لیو اٹ۔ یہی اللہ کی، ایسے لوگوں کو پھر اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو واقعتاً نہ چل سکتے تھے، نہ ان کو کوئی راستے کا پتہ تھا، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت 100 میں فرمایا ہے کہ جو زمین میں ہجرت کرتا ہے تو زمین میں بہت سی وسعتیں اور بہت سی فراخیاں پاتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں پھر آپ کو پناہ گاہیں بھی مل جاتی ہیں، آپ کو لوگ مل جاتے ہیں، تو موو آن، آپ کو اپنے ڈور کو، جو کلوزڈ ڈور ہیں ان کو اوپن کریں، آگے بڑھیں۔ جس جگہ پہ آپ کے لیے راستے بند ہیں، مسدود ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ بیٹھ کے، دین اگین آپ کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہجرت کرنے کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بہت سی آپ کو پناہ گاہیں مل جائیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تو آپ کی کنڈیشن کیا تھی؟ لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کا پوری پلاننگ ہو چکی تھی، اور دوسری طرف لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ تو زمین میں پناہ گاہیں بھی مل گئیں، وسعتیں بھی مل گئیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس امید سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، لیکن اس کو موت آ گئی، تو بھی اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا۔ تو ہر دو صورتوں میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ قصر نماز کا حکم ہے۔ تو نماز قصر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو جو صلاۃ قصر ہے وہ کیا ہے کہ سفر سے مراد عام سفر ہے یہاں پر، اور چونکہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی سفر اگر ہم نے کرنا ہے نا، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ کبھی آپ نے فلائٹ آپ کی لیٹ ہو رہی ہے، کبھی آپ نے ٹرین پہ جانا ہے، کبھی آپ نے ویسے گاڑی پہ جانا ہے، تو آپ کے پاس عجلت ہوتی ہے۔ آج کے دور کا بھی سفر ایون اف کہ ایزی ہے تو اس میں عجلت کا تاثر تو ضرور ہے۔ تو یہ دین اسلام میں جو فلیکسیبلٹی ہے اور اڈاپٹیبلٹی ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن، یہ نماز کے حکم میں بڑی زبردست طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کا جس طرح کے حالات ہوں اسی کے اندر اس نماز کے حکم کو ایڈجسٹ کر لیجیے۔ اب نماز کہیں پہ فار ایگزامپل آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، تو آپ پوری نماز نہیں پڑھیں گے، آپ 4 رکعتوں والی نمازیں 2 رکعت کر کے، اور باقی جو نمازیں ہیں جو رہ گئی مغرب کی نماز وہ 3 رکعت پوری پڑھیں گے۔ فجر کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس میں سنتیں نہیں چھوڑی جائیں گی، باقی نمازوں میں سنتیں بھی اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کو اس چیز کی اجازت ہے۔ لہٰذا جو سب سے قوی سفر کی مقدار جو ائمہ نے طے کی ہے وہ ہے 3 فرسخ 9 کوس، تقریباً 21 کلومیٹر۔ تو اس سے نکل کر، شہر سے نکل کر قصر کر سکتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں۔ ہاں، رات کے وتر اور صبح کی سنتیں آپ ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کا اسی پر عمل تھا۔ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے سفر پر جا رہے ہیں کہ جس سفر میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آج کام ہوتا ہے کہ کل ہوتا ہے، تو بے شک آپ پھر 2 ماہ بھی رہیں تو آپ سارا ٹائم پہ قصر کریں گے، ورنہ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ 3 days
اگر آپ کا قیام کا ارادہ ہے تو آپ 3 ڈیز سے زیادہ کا قیام کا ارادہ ہے تو ڈے 1 سے آپ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ 15 ڈیز تک آپ قصر کر سکتے ہیں، دین آفٹر ورڈز آپ اس میں اپنی نماز کو کم کر کے پڑھیں گے، شارٹ کر کے پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیے کہ نماز کے حکم میں یہ تاکید آ گئی کہ نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، قیاماً قعوداً وعلی جنوبہم، اپنی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں کے بل، اور جب مطمئن ہو جاؤ تو پھر نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنی فرض کر دی گئی ہے، اور پورے ارکان اس کے شرائط اور حدود کے ساتھ، یعنی مکمل طور پر اپنی اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ آگے آ جاتی ہے آیت نمبر 104 کہ ولا تہینو، ہمت نہ ہارو۔ تو جو ایک برے کریکٹرسٹکس ہے نا کہ انسان ہمت ہار جاتا ہے، انسان حالات سے سامنے بزدل ہو جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کافروں کے پیچھا اگر تم کرتے ہو تو اس امید سے کرتے ہو نا کہ اللہ ثواب دے گا، تو ان کو تو یہ امید بھی نہیں ہے، تو ان کے بدلے میں اگر تمہیں تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو پھر برداشت کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کتاب اللہ کا ایک نزول کا سبب اور مقصد کیا ہے کہ اس کو آپ تعویذ بنا کر گلے میں لٹکائیں، یا اس کے آپ جو ہے وہ کیلیگرافی کریں، اپنے گھر کو سجائیں، کیا کریں، اس کے نیچے سے گزر جائیں برکت کے لیے، اس کو چومیں، اس کے پانی میں تعویذ گھول کے پئیں؟ نہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین عصیما ولا خصیما۔ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر، اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو بہت خائن اور گناہ گار ہو۔ جی، یہ آیات جو ہے نا یہاں جو بھی آپ پڑھیں گی ٹوٹلی آیات نمبر 1 جو ہے 13 تک، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو ریفر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے کو سمجھ لیجئے مختصراً۔ مبشر، بشیر اور بشر جو بنو تامہ بن بیرک کے بیٹے تھے، اور جو تھے یہ بڑا ہی منافق شخص تھا جو تامہ تھا نا، اور انہوں نے کیا کیا، رفاع بن زید کے گھر سے آٹا چرا لیا۔ رفاع بن زید نے اپنے بھتیجے سے قتادہ بن نعمان سے اس کی بات کی، تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے رات کو آگ جلائی تھی۔ جب انہوں نے یہ ان سے جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے بڑا شور مچایا، یعنی کہ انہوں نے تامہ کے بیٹوں نے، اور انہوں نے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر شکایت بھی ان کی کر دی، یعنی کہ چوری بھی خود کی۔ اور جب انہوں نے پوچھا رفاع نے کہ ہمارا جو ہے آٹا رات کو گم ہوا ہے، اور تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شور بھی مچایا، اور پھر جو چوری کا سامان تھا وہ کسی دوسرے کے گھر میں پھینک کر بھاگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو مدعی تھا جس کا گھر سے آٹا چوری ہوا تھا اسی پر الزام لگا دیا کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ چوری کی تہمت لگائی ہے، حالانکہ چور تو کوئی اور ہے، مسروقہ سامان تو یہودی کے گھر سے نکلا ہے۔ تو انہوں نے یہ پوری پلاننگ کی ہے۔ اب اس واقعے کے ریفرنس میں کچھ آیات نازل ہوئیں۔ قرآن حکیم کا جو طرز تخاطب ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ بات کرے، کسی ایک واقعے کو لیتا ہے، اس پہ ڈسکشن کرتا ہے تاکہ اس آئینے میں جس جو فٹ بیٹھتا ہے وہ اپنا آپ دیکھتا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو بھی انفلوئنس کر دیا تھا، اپنی رائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خراب کر دی۔ جب جو تھے قتادہ بن نعمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ان کو کہا کہ بنا تم لوگوں نے ثبوت کے ان پر چوری کا الزام لگا کے صحیح نہیں کیا۔ اب حضرت قتادہ کو تو بڑا شدید دکھ ہوا، پھر آئے وہ اپنے رفاع چچا کے پاس، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ ہماری برات نازل کرے گا۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چلاک لوگ ہیں، دیکھیں ذرا ہماری سوسائٹی کے ایسے لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو چلاک، اپنی جھوٹ بات کو بھی سچ ثابت کرنے میں شہادت درجہ جو ہے ہوشیار، مکار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو بھی خراب کر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گائیڈ کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ چھپ چھپ کے آپ کے خلاف ایسے مشورے کرتے ہیں
لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کہ جب وہ ایسی ایسی باتوں پر بیٹھ کر رات کو میٹنگز کرتے ہیں تو کہ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے نا، میٹنگز کر کے اپنا پورا سارا قبیلہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا اپنے اس ساتھی کی حمایت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات بتائی کہ ظالم نے تو ظلم کیا تھا لیکن تم نے اس کی پشت پناہی کر کے اس سے بھی بڑا گناہ کیا، تم اس کی گناہ میں برابر کے شریک ہو. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں جھگڑتے ہیں، تو اللہ سے کون جھگڑے گا، کون ان کا وکیل ہوگا؟ بتاؤ نا یہ بات. تو جب تم نہیں لڑ سکتے تو کسی ظالم کی پشت پناہی بھی مت کرو، اس کی طرفداری بھی مت کرو. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بہت جو چوری تھی یا وہ ایک بندے نے کی تھی لیکن پورا قبیلہ مجرم ٹھہرا کیونکہ انہوں نے ظالم کا ساتھ دیا تھا، اس کی پشت پناہی کی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا پھر اگر وہ اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، لیکن اگر وہ اپنے گناہ کا جو بوجھ، اپنے گناہ کا جو الزام ہے وہ کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا. یعنی آپ نے یہ ساری اسی واقعات کے ریفرنس میں آیات نازل ہوئی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک جماعت ان میں سے یہ پورے کا پورا ارادہ کر چکی تھی یا نبی کہ آپ کو راستے سے گم کر دیں، آپ کو اس بات کے بارے میں آپ کی اوپینین خراب کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس واقعے سے بات بتائی کہ بی ویئر دا اینکر پرسنز، میڈیا جو آپ یوز کرتے ہیں، بہت سے لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھانے میں ماہر ہوتے ہیں. اس لیے پوری ریسرچ کے بعد کسی بھی چیز کو ماننا ہے، اور اس کے بعد ظلم اور ظالم کی پشت پناہی بھی ایک گناہ کا کام ہے. اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو روکیں، اللہ سے دعا کریں. الحمدللہ ہمارا تیسرا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پارہ، 5ویں پارے کا تیسرا لیسن، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.